کے لیے نہیں، لیکن بہرحال فضیلت اللہ نے ترفع، اللہ نے ان گھروں کو بلند کیا۔ تو کون سے گھر ہیں؟ فرمایا ہیا بیوت الانبیاء والاوصیاء، یہ معصوم انبیاء کے گھروں کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا۔ اب مجمع میں سے حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی اس میں شامل ہے؟ اب جہاں پہ وہ بیٹھے ہیں وہاں سے لیفٹ سائڈ، آپ میں سے جو مسجد النبوی کی زیارت کر کے آئے ہیں آپ کے ذہن میں نقشہ ہوگا، منبر رسول پر پیغمبر بیٹھے، ان کے رائٹ سائڈ پر کیا، اور جو پیغمبر کے سامنے مجمع بیٹھا ہوگا اس کے لیفٹ سائڈ پہ کیا، اور باقاعدہ اشارہ کیا، اور وہ گھر تھا شہزادی کہا کہ کیا یہ گھر بھی اس میں شامل ہے؟ پیغمبر نے کہا بل ہوا افضلھا، جتنے گھروں کو اللہ نے بلند کیا ان میں سب سے افضل گھر تو یہ علی اور فاطمہ کا گھر۔ اب یہ ایک حدیث ہے، آپ نے بہت دفعہ سنی ہے، یہ آپ کا ایمان ہے اور جذبہ ہے کہ آپ نے اس پر بھی واہ واہ کر دی، لیکن کئی دفعہ کی سنی ہوئی کہ پیغمبر نے کہا افضل ترین گھر ہے یہ، اور اس کے بعد پھر یہی جو بہت مشہور شاید مرثیہ ہے نا، گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، وہی کی منزل ہے، قرآن کا گھر ہے، مومن و منافق کی پہچان کا گھر ہے، کچھ لوگ مرے جاتے ہیں رنج و محن میں، اس گھر کا دروازہ ہے مسجد کے صحن میں۔ تو یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اسی کو شاعر نے اپنے اس مرثیے کے اندر نقل کیا ہے، تو یہ شہزادی کونین کا گھر قرار دیا۔ یہاں تک علماء اپنے انداز سے فضائل کے بہت سے نقطے نکال کے اس گھر کی تعریف کرتے ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، آپ جوش میں بھی آتے ہیں، ایمانی جذبہ بھی آپ میں، لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں پر اس گھر کی قرآن تعریف کر رہا ہے اور اس کی اتنی بلندی بیان کر رہا، اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ یہ سارے انبیاء کے گھروں سے زیادہ افضل گھر، اور یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ یہ سب سے زیادہ افضل گھر ہے، اپنے اینٹوں کی وجہ سے نہیں، برکس کی وجہ سے نہیں، پلاسٹر کی وجہ سے نہیں، کلر کی وجہ سے نہیں، اپنے نقشے کی وجہ سے نہیں، اس گھر میں رہنے والوں کی وجہ سے ہی بلند ہے نا۔ اب قرآن کریم اس گھر میں رہنے والوں کی جو خصوصیات بتا رہا ہے وہ اس پہ غور کیجئے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر چار خاصیتیں کہ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ ذکر خدا کرتے رہتے ہیں، نمبر دو یہ ہے کہ یہ نمازیں قائم کرتے ہیں، نمبر تین یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور چوتھی سب سے اہم بات ہے، اب یہ گھر کون سا ہے یہ آپ نے سمجھ لیا، اس گھر میں رہنے والے کون سے ہیں وہ آپ نے سمجھ لیا، یہ گھر عصمت و طہارت کا مرکز ہے یہ سمجھ لیا آپ نے، اس کے باوجود اس گھر میں رہنے والوں کی چوتھی خاصیت قرآن بتا رہا ہے کہ وہ روز قیامت سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کا ذکر نہیں ہو رہا کہ ہم اور آپ قیامت سے ڈرتے ہیں، یہ تذکرہ ہو رہا ہے اس گھر میں رہنے والوں کا جو اس کائنات کا افضل ترین گھر، جو انبیاء کے گھروں سے زیادہ افضل